الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماء والأرضین الصلاة والسلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و نجینا آلنا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ الکاملین وعلى علماء ملتہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُوقِنِينَ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام
معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے رمضان شریف کی ان مبارک ساعتوں میں اور جمعۃ المبارک کی ان سعید گھڑیوں میں اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی برکات سمیٹنے کی توفیقات سے نوازا۔ آج جس عنوان پہ میں گفتگو کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ان اعمال کے ساتھ ہے کہ جن کے کرنے سے عذاب قبر معاف ہو جاتا ہے۔ قبر کا عذاب حق ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے ساتھ قبر کے عذاب سے امت کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو قبر کا مرحلہ کہتے ہیں۔ بہت دہشت ناک، بہت ہیبت ناک، بہت دردناک۔ تو بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ رب العزت قبر کا عذاب معاف کر دیتا ہے اور اس سے اپنے بندوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس عنوان پر خطاب کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ پاک نے عذاب قبر کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ ہماری یاد سے اور ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہم ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس سے اگلا عذاب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن انہیں قبر ہی سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو جب وہ نابینا ہو کے قبر سے اٹھے گا حشر کے میدان میں، عرض کرے گا مولا دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، یاد کر میری آیتیں تجھ تک پہنچی تھی، میرا قرآن تجھ تک پہنچا تھا، تو نے اسے بھلا دیا، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، تو آج ہماری رحمتوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جیسے تو نے ہماری آیتوں کو اور احکام کو بھلا دیا تھا، تو اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ کذالک الیوم تنسی کا یہ مطلب آج تجھے بھلا دیا جائے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی تیری مدد نہیں کرے گا، کسی طرف سے تجھ پہ رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ میری آیتیں آئی تھی تیرے گھر،
قرآن کی شکل میں، میرا پیغام پہنچا تھا کتاب کی شکل میں، مگر تو نے انہیں دیکھا تک نہیں، سمجھا تک نہیں، پڑھا تک نہیں، عمل تک نہیں کیا۔ اس سبب سے آج قبر ہی سے ہم نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ اب یہ آیت ہے قرآن حکیم جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، یعنی عذاب قبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن انہیں قبر سے ہی اندھا کر کے اٹھایا جائے۔ اب تصور کریں کہ حشر کا میدان ہے اور آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور پھر اپنے عملوں کی تاریکیاں بھی ساتھ، آنکھوں کا اندھیرا الگ رہا، پھر عملوں کا اندھیرا الگ رہا، پھر قیامت کی تاریکی اور اندھیرا الگ رہا۔ تو جس نے اللہ رب العزت کی آیتوں کو بھلا دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیے، وہ کتنی تاریکیوں میں ہوگا، کتنے اندھیروں میں ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اس دنیا کو چھوڑتے ہی انسان اس عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو میں تلاش میں رہا کہ ایسے اعمال کون سے ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا۔ تو 16 حدیثیں، ہاں 16 حدیثیں میری نظر سے گزری کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اعمال کا ذکر کیا کہ جن کے کرنے والوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ چیزیں بہت آسان بھی ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ساری آسان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ قبر کی زندگی کے بعد پھر جب حشر میں جانا ہے تو عذاب ہونا ہے یا حساب ہونا ہے، نہیں، مرنے کے فوراً بعد ہی قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ان چیزوں کو خود بھی یاد رکھیں۔ سیڑھی بن رہی ہے، جب تیار ہو جائے تو اپنے گھروں تک پہنچائیں، لیڈیز تک، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں نے جہنم کو دیکھا تو فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتی دیکھی۔ ہمارے گھروں میں جو لیڈیز ہیں ان کی میجارٹی اور اکثریت حضور نے جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھی، تو ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث پاک، حضرت عبد الرحمن بن سامورہ حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ہم غلام بیٹھے تھے، فقال، امام الانبیاء نے فرمایا، آج رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا ہے، قد بسط اللہ علیہ عذاب القبر، اللہ رب العزت نے اس پہ قبر کا عذاب مسلط کر دیا تھا۔ قبر میں پہنچا تو اس کے بد اعمال بد کا عذاب اس پہ مسلط کر دیا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں فجاء وضوءہ فاستنقذہ من ذلک، کہ وہ چونکہ وضو اچھے طریقے سے کرتا تھا، ٹھہر کے پوری توجہ اور دھیان سے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل آیا اور اسے عذاب سے بچا لیا۔ صرف توجہ اور دھیان سے وضو کرتا تھا، اور اس
احتیاط کے ساتھ وضو کرنے کے عمل نے اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بعض چیزیں خواب میں اللہ پاک دکھا دیتا تھا، ایک مثال کی شکل میں، تاکہ میرا محبوب اپنے غلاموں کو بتائے اور امت اس عذاب سے بچ سکے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر میں گیا اور اس پہ عذاب مسلط ہو گیا، تو اس کا اچھے طریقے سے وضو کرنے کا عمل آیا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے، وضو کرتے ہوئے آپ دیکھیں، اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ وضو سکھایا نہیں جاتا بچوں کو کہ کیسے کرنا ہے، بس دیکھا دیکھی لوگ وضو کر رہے ہیں۔ کسی گھر میں آپ خود سوچیں کہ کبھی اہتمام نہیں ہوا ہوگا کہ خود آپ بچے کو لے کے بیٹھ جائیں اس نیت سے آج میں نے اسے وضو کرنا سکھانا ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق وضو کیسے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره، جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ شرط ہے، وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں خرجت خطاياه من جسده حتى من تحت اظفاره، کہ وضو کا پانی اس کے پورے جسم سے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، حتیٰ من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گناہ ہو تو اسے بھی کھینچ لیتا ہے۔ تو پورے دھیان سے اور پوری توجہ سے وضو کیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب دعائیں یاد کرنا تو الگ رہا، ہمیں تو ادا بھی یاد نہیں، حالانکہ اگر سنت کے مطابق وضو کیا جائے تو ہم جو عضو بھی دھوتے ہیں، جو حصہ دھوتے ہیں اس کی الگ دعا ہے، یعنی ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور نویت ان اتودع للہ تعالی یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں یہ وضو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس طرح۔ تو ہاتھ دھوتے ہیں اچھے طریقے سے، اور بعض لوگ کہ جن کا جسم موچا ہے ان کی یہ جگہ یہاں چونکہ چمڑا زیادہ ہوتا ہے، اگر اچھے طریقے سے وضو نہ کریں تو اندر یہاں جگہ خشک رہ جاتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ اس طرح بند کر کے مٹھی بنا کے یہاں اچھی طرح ملا کریں، پانی مالش کیا کریں پانی کی، تاکہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وضو اور غسل کے آداب سیکھے ہیں، میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ آپ بال نہیں رکھتے تھے حضرت علی المرتضیٰ، کہ کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ سر کے بال منڈوائے رکھتے تھے۔ فرماتے تھے جب سے حضور سے میں نے وضو اور غسل کے آداب سیکھے ہیں تب سے میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی۔ ایسا نہ ہو، چونکہ جو وضو ہے یہ چابی ہے نماز کی، وضو صحیح نہیں تو نماز ٹھیک نہیں، اور نماز ٹھیک نہیں تو پھر کیا کیا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، مگر وضو کہیں سے نہیں سیکھا اور اس کے لیے محنت نہیں کی۔ ایک یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ کے خطاب میں غالباً عرض کیا تھا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا وضو کرنے سے پہلے، ہاتھ دھوتا ہے نہیں پڑھتا، اس کے صرف وہ اعضاء دھلتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں کہ جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پورے جسم کو دھو دیتا ہے، یوں سمجھے اس نے غسل کر لیا اگر بسم اللہ پڑھ لی وضو سے پہلے۔ تو ہاتھ دھونے کی دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، اور پھر یہ ہے کہ 3 بار کلی کرنی ہے۔ تو پہلی بار جب کلی کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے پانی کو منہ میں گھمائیں،
تاکہ جو داڑے ہیں اور گیپس بنے ہیں دانتوں کے درمیان اچھی طرح وہاں پانی پہنچ جائے. پھر شہادت کی انگلی سے ملے اچھی طرح، زبان اس پر انگلی پھیریں، تالو جو ہے اس کو انگوٹھے کے اس حصے سے اسے ملیں تاکہ اچھے طریقے سے منہ صاف ہو جائے. اور اس کی دعا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کلی فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا تلاوت قرآن میں میری مدد فرما اور مجھے اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں 3 دفعہ. تو یہ عمل کرتے ہوئے امام الانبیاء پڑھتے تھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار. مولا مجھے جنت کی خوشبو سگانا، جنت کی خوشبو سگانا، اور جہنم کی بدبو سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ ناک کی دعا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو ناک صاف کرنا نہیں جانتے. شرعی تقاضے کیسے ہیں، کس انگلی کے ساتھ ناک کو اندر سے صاف کرنا. تو یہ ناک کے جو نتنے نرم حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. تو پھر یہ ناک کی دعا ہے. اور پھر چہرے کو دھونا. اکثر لوگ چہرے کی حد نہیں جانتے. ایک تو یہ ہے کہ پیشانی کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک یہ سارا چہرہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو لمبائی میں ہے نا، تو چوڑائی میں یہ کان کی لو جو ہے، کانوں کا حصہ جہاں سے کان کی حد شروع ہوتی یہاں تک یہ سارا چہرہ ہے. اور بہت سے لوگ پانی ڈالتے ہیں مگر یہ جگہ خشک رہ جاتی ہیں. تو اس جگہ بطور خاص 1-2 انگلیاں مار کے اچھی طرح مالش کریں جب پہلی دفعہ چہرے پہ پانی ڈالیں تاکہ یہ جگہ خشک نہ رہ جائے. آپ تصور کریں بہت سے لوگ ان کی یہ جگہ خشک رہتی ہے، یہ جو بالکل کانوں کے ساتھ چہرہ دھونا نہیں جانتے کہ کس طریقے سے دھونا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چہرہ اقدس پہ پانی ڈالتے تو حضور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ. میرے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا جس دن چہرے چمک رہے ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. اور پھر امام الانبیاء جب اپنا کونیوں تک دائیں ہاتھ مبارک کو دھوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا تؤتنی کتابی بشمالی. مولا قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا. دائیں ہاتھ کو دھوتے ہوئے یہ دعا، اور میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا، کیونکہ دائیں ہاتھ کے نامہ اعمال جنتیوں کو دیے جائیں گے اور بائیں ہاتھ کے نامہ اعمال جہنمیوں کو دیے جائیں گے. یہ ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا ہے. پھر امام الانبیاء بایاں ہاتھ دھوتے کونیوں تک. تو امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی وحاسبنی حسابا یسیرا. مولا مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور میرے حساب میں آسانی کرنا. پھر امام الانبیاء سر کا مسح فرماتے ہیں. تو تاجدار انبیاء مسح فرماتے ہوئے دعا مانگتے، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. مولا قیامت کے دن مجھے عرش کا سایہ عطا کرنا، اس سر کو سائے تلے رکھنا جس دن تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. پھر تاجدار انبیاء کانوں میں انگلیاں مارتے، کانوں میں انگلیاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. مولا مجھے ان لوگوں سے بنا جو ہمیشہ اچھی باتیں سنتے ہیں اور پھر ان کی اتباع کرتے، پیروی کرتے ہیں. اور پھر امام الانبیاء گردن کا مسح کرتے ہیں اور یہاں دعا مانگتے، اللہم اعتق رقبتی من النار. مولا میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ ساری دعائیں حضور کی امت کی تعلیم کے لیے تھے. پھر امام الانبیاء دایاں پاؤں مبارک دھوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام.
مولا قیامت کے دن پلسرات پہ مجھے ثابت قدم رکھنا، جس دن کتنے قدم ہوں گے ڈول جائیں گے، گزرتے ہوئے ڈگمگا جائیں گے، اس دن اس پاؤں کو وہاں ثابت رکھنا۔ پھر امام الانبیاء بایاں پاؤں مبارک دھوتے ہیں تو حضور یہ دعا مانگتے، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا، مولا میرے گناہ معاف کر دے اور میری اس کوشش کو قبول کر لے جو میں نے وضو کر کے کی ہے، اور مولا مجھے تجارت کے گھاٹے سے محفوظ فرما۔ اس طرح کی دعائیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے یہ ترجمہ بھی اور ساتھ اس لیے عرض کر دیا کہ اگر عربی میں یاد نہ بھی کر سکیں تو کم از کم یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، اپنی زبان میں ہی اللہ سے دعا کر لیے کر۔ یعنی اس ہاتھ میں نامہ اعمال جنتیوں کو دیے جائیں گے، تو جب یہ ہاتھ دھوئیں کونیوں تک تو عرض کریں مولا میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دے دے، اپنی زبان میں دعا کر۔ اور بائیں ہاتھ میں جہنمیوں کو دیا جائے گا تو اللہ سے پناہ مانگ لیں جب یہ دھوئیں۔ تو ہر عضو پہ غور کریں گے نا تو خود بات ذہن میں آئے گی۔ کانوں کا جب مسح کرنا انگلیاں پھیرنی ہے تو مولا مجھے اچھی باتیں سننے کی توفیق عطا کر۔ اس طریقے سے وضو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کامل وضو کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کامل وضو کرتا تھا، کئی گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا مگر کامل وضو کرنے کے عمل نے اسے عذاب سے بچا لیا۔ تو اچھے طریقے سے وضو کرنے والا قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، ایک حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک امام الانبیاء نے فرمایا اللہ رب العزت شہید کو 6 فضیلتیں عطا کرتا ہے، شہید کو 6 عزتیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 1 یغفر له فی اول دفقۃ من دمہ، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش کر دیتا ہے، یہ پہلی فضیلت شہید کو ملتی ہے۔ نمبر 2 ویرا مقعدہ من الجنہ، اور شہید جب شہادت پاتا ہے تو اس سے پہلے کہ روح پرواز کرے امام الانبیاء فرماتے ہیں اسے ٹھکانہ جنت کا دکھا دیا جاتا ہے پردے ہٹا کے۔ اور نمبر 3 ویجار من عذاب القبر، اس مقصد کے لیے میں نے یہ ساری باتیں کر لی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ شہید عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ شہادت ایسا عمل ہے، ایسا رتبہ ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ پھر چوتھی چیز امام الانبیاء نے فرمایا وَيَأْمَنُ مِنْ فَضْلِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن گھبراہٹ اتنی ہوگی قرآن میں ہے کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں جو رب کے راستے میں شہید ہو جائے وہ اس دن امن میں ہوگا، سکون میں ہوگا۔ نمبر 5 وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوِقَارِ الْيَاقُوتِيَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ شہید کے سر پہ قیامت کے دن موتیوں جڑا ایسا قیمتی تاج رکھ دیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ ہر شے سے قیمتی ہوگا، ایسا تاج عطا کیا جائے گا۔ اور نمبر 6 امام الانبیاء فرماتے ہیں وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اللہ رب العزت شہید کی ساری برادری سامنے کر دے گا اور اسے فرمائے گا ان میں سے 70 بندے چن لے، جس کا تو نے اشارہ کر دیا ہم اسے جنتی کر دیں گے۔ جس خاندان میں جس برادری میں کوئی شہید ہوا پوری برادری قیامت کے دن شہید کے سامنے کر دی جائے، ان میں سے بندے چن لے جس کی پشت پہ تو نے ہاتھ رکھ دیے اسے جنتی کر دیں گے۔ تو یہ 6 عزتیں اور فضیلتیں اللہ پاک شہید کو عطا کرتا ہے، اور ان میں ایک یہ بھی ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہ شہادت عذاب قبر سے بندے کو بچا لیتی، محفوظ کر دیتی۔ تیسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی سے روایت، ان بعض اہل کتاب اخبرہ، کہ بعض اہل کتاب نے انہیں خبر دی، حضرت سلمان فارسی حضور کے صحابی ہیں،
کہ ان عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اپنی امت سے کہ طول القنوت الامان علی الصراط وطول السجود الامان من عذاب القبر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں لمبے قیام کیا کرو، جب نفل پڑھو تو لمبا قیام کیا کرو، اور رب سے جب دعا مانگو تو لمبی دعائیں کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں عمل بندے کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ لمبا قیام کرنا اور لمبی دعا مانگنا، یہ کس کے لیے؟ جو بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو۔ یاد رکھیے، یہ نہیں ہے کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ لمبا کرے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے مریض بھی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے بہت سے لوگ ہیں جن کے کوئی ذاتی کام ہے بہت ضروری، تو حضور نے فرمایا کہ امام کو چاہیے کہ لمبی قرات نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تنہا پڑھے تو جتنا مرضی ہے لمبا پڑھے، لیکن جب جماعت کرائے تو پھر مختصر کرے۔ فَلْيُخَفِّفْ، حدیث کے لفظ تخفیف کرے اس میں۔ تو لمبی دعا کرنا اور لمبا قیام کرنا قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی لمبی صورت نہیں آتی تو لمبا قیام کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کل شریف تو آتی ہے نا، تو کل شریف کو آپ بے شک 50 دفعہ پڑھ لیں، لمبا قیام ہو جائے گا۔ 100 دفعہ پڑھ لیں، لمبا قیام ہو جائے گا۔ اس کا پھر طریقہ یہ، جو صورت آتی ہے اسے بار بار پڑھتے رہے، لمبا قیام ہو جائے گا۔ یعنی ہم نفلوں میں یہ کر سکتے ہیں، عشاء کے نفل پڑھتے ہیں لمبے پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح زور کے نفل لمبے پڑھ سکتے ہیں، اس میں لمبا قیام اور لمبی دعا۔ اور دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا میں پوری توجہ اور دھیان رب کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اس بندے پہ اللہ رب العزت غصہ کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے کہ جو دعا رب سے کر رہا ہے اور دھیان بندوں کی طرف۔ پوری توجہ اور دھیان سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں، یہ دعا کا ادب ہے، ورنہ بے ادبی ہوتی ہے، دعا مانگنی نہیں چاہیے اگر توجہ اور دھیان اللہ کی طرف نہیں۔ چوتھی حدیث، اور یہ عجیب، امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے جس امتی کو سورہ ملک یاد ہو، سورہ ملک یاد ہو اور وہ پڑھتا ہوں اسے، کبھی نفلوں میں پڑھتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے میرا غلام، عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو ادھر سورہ ملک بھی پہنچ جاتی ہے، قبر میں پہنچ جاتی، ادھر عذاب کے فرشتے آتے ہیں، ادھر سورہ ملک بھی آتی ہے، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ حیرت کی بات، سورہ ملک پڑھنے والے کے حق میں رب سے جھگڑا کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ مولا میں اس کے سینے میں ہوں جس کی طرف عذاب کے فرشتے آئے ہیں اور اسے عذاب دینا چاہتے ہیں، یا تو کہہ دے میں تیرا کلام نہیں ہوں، اور یا پھر عذاب کے فرشتے واپس لوٹا۔ جھگڑا کرتی اللہ سے، یا مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے مولا، سورہ ملک کہتی، یا عذاب کے فرشتے لوٹا، اس بندے کے سینے میں محفوظ ہوں میں، اور پھر اسے عذاب آ رہا ہے۔ جب یہ جھگڑا کرتی ہے نا اللہ سے، اب اللہ کیا فرماتا ہے حدیث میں؟ اللہ فرماتا ہے اذهبی فقد وهبته لک، اللہ فرماتا ہے خوش ہو جا سورہ ملک، تیری وجہ سے میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ صرف 2 رکوع ہیں سورہ ملک، صرف 2 رکوع ہیں، جو اسے قیام میں پڑھے، نفلوں میں پڑھے، جو اسے سونے سے پہلے پڑھ لے، یہ جھگڑا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری وجہ سے، جہاں سورہ ملک تیری خاطر میں نے بخش دیا، وشفاعتو کے فیے، اور تیری سفارش میں نے اس کے حق میں قبول کر لی، عذاب پلٹ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی صورت ایک بہت حسین صورت میں بدلتی ہے،
یوں سمجھے جنت کی حور بن جاتی ہے. اور فتدع فاہا لا فیہ، اور وہ جو صاحب قبر اسے پڑھتا رہا یہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتی ہے، جس سے جنت کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں. وہ خوشبو اس میت کی، اس قبر والے کی روح تک اتر جاتی ہے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ منہ چومتی ہے، حور کی شکل جو اختیار کر گئی منہ چومتی ہے. فتقول مرحبا بہذا الفم فربما تلانی. سورہ ملک کہتی ہے حور کی شکل میں منہ چوم کے، کہتی ہے میں اس منہ کے صدقے جاؤں جس نے کئی بار میری تلاوت کی ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر منہ سے ہٹ کر پھر قبر والے کا سینہ چومتی ہے اور کہتی ہے مرحبا بہذا الصدر وربما وانی، میں اس سینے کے قربان جاؤں جس نے مجھے پڑھ پڑھ کے یاد کر لیا. امام الانبیاء فرماتے پھر اور نیچے آتی ہے، پاؤں چومتی ہے اور کہتی ہے مرحبا بہاتین القدمین فربما قامتا بی، میں ان پاؤں کے قربان جاؤں جن پر کھڑے ہو کر کئی بار نفلوں میں اس نے میری تلاوت کی ہے. فی القبر، جو اسے پڑھتا ہے یہ اس کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرتی ہے اللہ سے اور کہتی ہے اللہم ان کنت من کتابک فشفعنی فیہ. اور الف لام میم تنزیل سورت عرض کرتی ہے مولا یہ مجھے پڑھتا رہا دنیا میں، اگر میں تیری کتاب میں ہوں تو پھر میری شفاعت قبول کر، اور ان لم اکم من کتابک فمہنی عنہ، اور اگر میں نہیں ہوں تیری صورت تیرا کلام
پھر اپنی کتاب سے مٹا دے مجھے. اور اس میں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے بچانے کا کہ انہا تکون کالطیر تجعل جناحہا علیہ، کہ یہ ایک پرندے کی شکل میں بدل کر پوری قبر کو میت سمیت اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، کہ عذاب کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ جس سے داخل ہو سکے. یہ صورت اپنے پروں میں پوری میت کو ڈھانپ لیتی، بلٹ پروف کر دیتی، عذاب پروف ہو جاتا. تو یہ بھی مختصر سی صورت ہے، کوئی لمبی صورت نہیں ہے. تو وہ کتنا خوش نصیب ہے جو دونوں پڑھ کے سوئے. اور امام الانبیاء تو دونوں پڑھتے تھے، اس لیے یہ دونوں صورتیں اگر پڑھ لی جائیں تو چھوٹی سی صورتیں ہیں اور اتنا بڑا اس کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، میں ان کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا. خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ تھا کہ تلاوت قرآن کے علاوہ روزانہ 40,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت چونکہ یہ تسبیح نہیں تھی جس پہ کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ جو تسبیحوں پہ ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں تھی، اس وقت انگلیوں پہ پڑھتے تھے. جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے نا، حضرت خالد بن معدان 40,000 بار روزانہ تلاوت قرآن کے علاوہ سبحان اللہ انگلیوں پہ پڑھتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ تابعین بیان کرتے ہیں، کہتے اللہ کی عزت کی قسم جب یہ فوت ہو گئے ہم تختے پہ انہیں غسل دے رہے تھے اور یہ انگلیوں پہ تسبیح پڑھ رہے تھے. وہ انگلیاں جو عادی ہو گئی تھی پڑھنے کی، تختے پر بھی موت آ چکی ہے مگر رب کی تسبیح نہیں بھولی. کہتے ہم غسل دیتے رہے، انگلیاں ہلا کے تسبیح پڑھتے رہے. اب تصور کر، ایسی لاپریت محمد جاگتے رہے کہانی. یار کا نام ایسے لیا، مرنے کے موت بھی وہ ذکر چھڑوا نہیں سکے. تختے پہ بھی انگلیاں ہل رہی تھیں اور تسبیح پڑھ رہے تھے. اللہ. تو سورہ الف لام میم تنزیل بھی عذاب قبر سے مکمل طور پر پڑھنے والے کو بچا لیتی ہے. نمبر 6 حدیث پاک، امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص رات کے وقت رب کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ یاسین، اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. اور اس پر امام یافعی بزرگ گزرے ہیں، روض الریاحین میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ایک بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ ہم نے ایک میت کو دفن کیا، جنازہ پڑھایا، دفن کیا اسے، لوگ چلے گئے، میں قبر پہ بیٹھا تھا. فرماتے قبر سے نا اندر سے مار پڑنے کی آواز آنے لگی، جیسے کسی کو مار پڑ رہی ہے. کہتے میں قبر پہ بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد قبر سے کالے رنگ کا کتا نکلا. میں نے اسے پوچھا تو کیا ہے؟ اس کتے سے کہا قبر سے نکلا ہے. تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگا اس میت کے برے عمل ہوں. میں نے کہا مار کسے پڑ رہی تھی؟ کہنے لگا مجھے پڑ رہی تھی. میں نے کہا کون مار رہا تھا؟ کہنے لگا یہ سورہ یاسین پڑھتا تھا اور جو سورتیں تلاوت کرتا تھا انہوں نے مار مار کے مجھے قبر سے نکال دیا. وہ سورتیں مجھے مار رہی تھی کیونکہ ابھی امتحان والے فرشتے نہیں پہنچے، فرشتے ابھی آنے تھے. تو وہ صورتیں پہلے پہنچ گئیں تاکہ برے عمل نکال کر صرف ہم رہ جائیں، اور جب امتحان ہو تو امتحان میں پاس ہو جائے. اس طرح ہوتا ہے. عزت کی قسم لوگوں، اگر حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تم یار تلاش کرتے ہو، فرمایا کرتے تھے قرآن سے بہتر کوئی یار نہیں ہے. ساری دنیاوی رشتہ داریاں اور یاریاں یہاں تک ہیں، قرآن کی یاری جنت تک جائے گی. جس نے قرآن سے تعلق جوڑ دیا، قرآن اس کا کسی مقام پہ ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس لیے قرآن سے پیار کیے کر. میں نے عرض کیا تھا اور پھر ایک بار عرض کر دیتا ہوں
شاید کچھ لوگ نہ سن سکے ہوں. میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ بالکل ان پڑھ تھے، کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر صرف نماز یاد تھی، نماز پڑھتے. جب لوگ نکل جاتے تو وہ کنڈیاں لگا کے نا الماری سے قرآن نکال لیتے، اسے سینے سے لگاتے، جیسے بچھڑا ہوا یار بچھڑے ہوئے یار کو ملتا. بہت دیر تک سینے لگاتے، پھر چومتے، آنکھوں پہ رکھتے، سر پہ رکھتے، اور رو کر کہتے کہ میں نہیں جانتا تجھ میں کیا لکھا، ان پڑھ ہوں، پڑھایا کسی نے نہیں، ماں باپ ان پڑھ تھے، مگر اتنا تو جانتا ہوں تو میرے رب کا کلام ہے، تیرے لفظوں کی کئی بار میرے رسول کے لبوں نے تلاوت کی ہے، آ میرے سینے لگ. پڑھ نہیں سکتا، مل تو سکتا ہوں تجھے. سینے لگاتے، چمٹاتے، پھر کھولتے پہلا صفحہ. اب کالی کالی سطریں تو نظر آتی ہیں نا ہر بندے کو، جاہل ہو کیوں نہ تب بھی آتی ہیں. پہلے صفحے سے نہ سطر پہ انگلی پھیرتے، ہر سطر پہ پھیرتے جا، اور زبان سے صرف اتنا کہتے. یہ عقیدے کا اظہار تھا کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے. لوگوں انگلی پھیرتے پھیرتے مہینے بعد پورا قرآن ختم کر دیتے. روزانہ مسجد میں ایک دو صفوں کی سطروں پہ انگلی پھیر جاتے، پھر نشانی لگاتے، اگلے دن پھر اگلی سطروں پہ اسی طرح انگلی پھیرتے. بزرگ کہتے ہیں ان کے اس عمل کی خبر تھی لوگوں کو، کہتے رب کی عزت کی قسم وہ بندہ جب فوت ہوا، جنازہ پڑھا کے ہم قبر تک بعد پہنچے ہیں، ہر دیوار پر قرآن پہلے روشن تھا. قبر کی ہر دیوار پر جہاں نظر جاتی تھی قرآن کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، اور قبر روشن تھی اور خوشبو سے بھری تھی. تو قرآن سے جس درجے میں تعلق قائم کر لیا جائے، قرآن اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا. یہ اتنی بڑی دولت ہے ہمارے